اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے بول اسلام آفیشیل پر سننے اور دیکھنے والے تمام اہل اسلام بھائیوں السلام علیکم۔ دعائے ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں 4 ایسے پرندے ہیں جو ذبح ہونے کے بعد پھر زندہ ہو گئے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند قدوس کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا ہے میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ پالا، ایک کبوتر پالا، ایک گدھ پالا اور ایک مور، 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جنوب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت وسط ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندوں لے کر اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ تو ان تمام واقعات سے جو درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ بلا قرآنی واقعات سے مندرجہ ذیل چند مسائل پر خاص طور پر روشنی پڑتی ہے کہ ان کو غور سنیے اور ہدایت کا نور حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی روشنی دکھائیے کہ 4 پرندوں کو قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر رکھ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ ان مردوں پرندوں کو پکار، چنانچہ آپ علیہ السلام نے 4 کو نام لے کر پکارا تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردوں پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ 4 پرندوں کو قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو پکارا نام لے کر۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہ دے گا، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کو پکارنے کو شرک کہتے